خبر تھی میرے پاس کہ شاید وہ میاں صاحب اتحاد کی بات نہیں کر رہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ضم ہو جائیں. جی استحکام میں پاکستان پارٹی کی طرف سے اس بات کی کوئی تردید نہیں ہوئی بلکہ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اس کی تصدیق ہی کی کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اگر نون میں ہی چلے جائیں تو وہ کم سے کم ایک شیر کا نشان تو ہمیں مل جائے گا. لیکن وہ پھر کتنا ملے گا, کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس پارٹی میں ضم ہوں گے, تو یہ ایک اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کو یقیناً نواز شریف صاحب نہیں لینا چاہیں گے. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ, لیکن اتنے سارے لوگ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر وہی بات کہ پھر مسلم لیگ نون تو ایک چھوٹی اس میں شکل میں آ جائے گی کہ اگر سب کو آپ اوبلائز کرتے ہیں, اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بعد نواز شریف صاحب اعتبار نہیں کرتے, تو وہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی لوگ تھے, 2018 سے پہلے یہ ہمیں ہی چھوڑ کے تحریک انصاف میں چلے گئے, اور یہ سارے جو ہیں یہ واپس آ جائیں گے, اور واپس آنے کے بعد جب ان کو ضرورت ہو, انہوں نے کچھ اوپر نیچے کرنا ہوگا حساب کتاب, تو پھر چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو اس میں ضمانت کیا ہے اس بات کی؟ تو بہتر ہے کہ یہ کم سے کم فلور کراسنگ نہ ہو, کم سے کم کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو. اور جس قدر تیزی سے انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ہے تو ظاہر نواز شریف صاحب بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر مخدوم احمد محمود صاحب, جن کو زرداری صاحب نے بھیجا تھا, اور زرداری صاحب نے ان کو اس وقت بھیجا تھا جب زرداری صاحب پنجاب میں فعال ہوئے تھے, تو انہوں نے مخدوم احمد محمود صاحب کو بھیجا تھا کہ آپ جا کے جہانگیر ترین صاحب سے بات کریں لندن میں. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں وہ واپس آتے ہیں تو وہ کیا تحریک یہ جو استحکام میں پاکستان پارٹی ہے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے, اور یا اس میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں, یا یہ اتحاد بناتے ہیں, یہ بھی ضم ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہاں پر وہی معاملہ پیپلز پارٹی کے رہنما بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو ٹھیک ہے ہمارے ساتھ, اچھا زرداری صاحب کے ساتھ الائنس میں جو پارٹیاں گئی ہیں تو ان پارٹیوں کے مسائل نہیں ہوئے ماضی میں بھی, ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب جیسے ابھی جو ہیں وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ جیل میں ان سے شجاعت صاحب نے ملاقات کی تھی, وہ 1-2 روز پہلے کی خبر ہے, وہ آ جائیے سامنے غالباً. تو وہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلتے رہے, ان کے الائز چاہے وہ MQM ہو, چاہے وہ ANP ہو, چاہے کوئی بھی ہو. تو لیکن وہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچانک بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے اور وہ پتا چلا کہ ساری ہی سیٹیں جنوبی پنجاب میں ان کی ہی ہیں, اور وہ کسی بھی وقت زرداری صاحب کو انہوں نے کہا کہ تو چھوڑ کے چلے گئے سارے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. بالکل. اچھا, اور اصل جو معاملہ ہے وہ ہے پنجاب کا, کہ پنجاب کے اندر کیا پاکستان پیپلز پارٹی, زرداری صاحب پھر دوبارہ پنجاب آ رہے ہیں غالباً 1-2 دن کے بعد, ابھی تک جو پلان ہے وہ یہ کہ وہ پنجاب آ رہے ہیں. اور یعنی آگے جو بات چیت ہوگی نا, پہلے تو سب اپنے اپنے, جس کو کہنا چاہیے نا کہ اپنے اپنے وہ اسٹرانگ کریں گے نا اپنے پاس, کیا مطلب کوئی, اب دیکھیں جیسے یہ اعلان ہوا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جو سمبلز ہیں پارٹیاں دوبارہ اپلائی کر دیں, سمبلز 216 ایکٹ کا سیکشن ہے غالباً, اس میں اب جو حکمراں جماعتیں ہیں وہ اس میں چونکہ نئے سرے سے اپلائی ہوگا تو اس میں وہ نشان کے اوپر جو ہے وہ بلہ ختم کروانے کا ان کا ارادہ ہے کہ ہم بلے کو اڑوائیں. اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو 19 تاریخ دی گئی ہے تو ان کا یہ ہے کہ اس میں چونکہ اس کی ایک سیکشن یہ بھی ہے جو کہتی ہے کہ فارن فنڈنگ, ایک سیکشن جو ہے وہ مطلب مختلف سیکشنز لگا کے اس وقت تک دفعہ, تو الیکشن کمیشن کے پاس سے وہ جو ہے وہ نشان لیا جائے یا الیکشن کمیشن نشان ہی نہ دے. ٹھیک. تو یہ ایک جو الیکشن کمیشن کی طرف سے 19 جولائی دی گئی ہے وہ بھی ایک اس وقت تک کیا معاملات ہوتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ اور ان کے قائدین کے ساتھ, تو وہ بھی ایک اہم ہے ایشو. اور پھر اس میں یہ جو سب بندیاں ہیں یہ ابھی واضح ہونا باقی ہیں, کیونکہ اس میں جو سب سے بڑی جو ایشو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تاریخوں کا. تو تاریخوں کا کیا ایشو آ رہا ہے, وہ یہ نہیں ہے, یہ شاید اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ 2 مہینے کی انٹرم ہو یا 3 مہینے کی. ایشو اس میں یہ آ رہا ہے کہ مطلب 13 تاریخ کو توڑے یا 2 دن پہلے, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو جانا ہے وہ سپٹمبر میں جانا ہے. جی. اچھا, اب انہوں نے اگر سپٹمبر میں جانا ہے تو انہوں نے فیصلے
بہت سارے ایسے ہیں جو محفوظ کیے ہوئے ہیں فیصلے انہوں نے جو بھی سنانے ہیں. مثال کے طور پہ یہ 14 مئی کے الیکشنز، 4 اپریل کو جو الیکشن کمیشن ہے وہ فیصلہ محفوظ ہے. مثال کے طور پہ یہ جو پروسیجرل بل، نیب ترامیم، یہ سارے فیصلے محفوظ ہیں اور وہی 3 رکنی بینچ کے فیصلے ہیں یہ، اور یہ ان کی ڈیٹیل ججمنٹس آنی ہے، بہت اہم فیصلے. تو ایک بات جو اس وقت اس کو کوئی بھی اور مطلب ایک بات ہم تو نہیں کہتے، لیکن بہرحال ایک بات جو خود مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے یا باقی جو عام بات کی جاتی ہے، ہمارے لیے تو یہ بات بڑی عجیب سی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ڈویژن کہا جاتا ہے کہ جج صاحبان کے اندر، اور اس میں جو ڈویژن ہے، لیکن جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کا نوٹیفیکیشن تو ہو گیا لیکن سپٹمبر کا ہوا ہے. تو اب یہ جو آخری 70 یا 75 یا 74 یا جتنے دن بھی ہیں جو جسٹس عمر عطا مندیال صاحب کے ہیں، تو ان میں وہ کیا کرتے ہیں، یہ ایک ایشو ہے. اور اس میں وہ کون سے کیسز کو اٹھاتے ہیں، کون سے کیسز کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے، کچھ کا فیصلہ تو محفوظ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا کوئی کسی قسم کی کوئی یا نہ کوئی گارنٹی ہے، اور وہ ایک ان نون سا فیکٹر ہے، کیونکہ انہوں نے تو کچھ معاملات پہ جو ایک تاثر ہے اور درست بھی ہے بڑی حد تک، کہ انہوں نے تو کچھ باتوں پہ انہوں نے ابھی حالیہ دنوں میں ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس جو یہ جو جج صاحبان ہیں ان کے، اور یہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی شاید ایک پیج پہ نہیں، بہت سے فیصلوں کے حوالوں سے. تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ تاریخوں کا پھر ایشو آ رہا ہے کہ وہ سپٹمبر تک انہوں نے رہنا ہے. عمر عطا مندیال صاحب نے بھی رہنا ہے، اور ان کا ظاہر ہے کہ وہ بینچ بھی رہے گا، اور وہ بینچ کے وہی اسی طرح سے وہ بینچ بنائیں گے اور وہ سارا. اور یہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بھی کہ جو ایشوز کھڑے ہوئے بڑے، وہ بدقسمتی سے ہماری عدالتی تاریخ کے یا سیاسی تاریخ کے کوئی اچھے مناظر نہیں ہیں جو ہم نے دیکھے. تو یہ ایک معاملہ جس کے اوپر قانونی مشاورت نواز شریف صاحب کی جاری ہے کہ اس کو کس طرح سے دیکھا جائے. مطلب ہے کہ یا انتظار کیا جائے کہ یہ عدالت تبدیل ہو جائے. اچھا، اگر عدالت یعنی چیف جسٹس صاحب اگر تبدیل ہوتے ہیں تو پھر تو آگے معاملہ ہے نا، پھر تو یعنی اس کا ایک لیگل پروسیس تو ہے جس کے اوپر ان کی قانونی ٹیم کو مشورہ دے رہی ہو، یقیناً اچھا مشورہ دے رہی ہوگی، لیکن اس پہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ کوئی یعنی کوئی گارنٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا، مولانا صاحب کے رفقا سے میں نے بات کی تو وہ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس مشاورت میں ہیں ہی نہیں. یہ بڑے کمال کی بات ہے. میری مولانا صاحب سے نہیں بات ہوئی، لیکن JUIF کے جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی جو سینئر شخصیات ہیں، ایک دو ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی مولانا صاحب تو اس میں ابھی نہیں ہیں، اور وہ عید کے بعد وہ پھر بات کریں گے، وہ اس مشاورت کا حصہ ہیں ہی نہیں. وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ PDM جو ہے یقیناً یہ حکمراں اتحاد اپنی ایک نئی شکل لے گا. اچھا، بات وہیں کی وہیں آ گئی کہ کیا تحریک انصاف حصہ لے گی یا تحریک انصاف حصہ ہی نہیں لے گی بطور جماعت؟ کیا بلے کا نشان ہوگا یا جماعت ہی کل عدم ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ ایک قانون کے تحت معاملات چلیں گے نا، وہ کب تک چلیں گے، کیا ہوگا، کیا فیصلہ آئے گا، کب آئے گا، تو اس کے اوپر آپ رک کے اگر پوری پالیسیز اسی کو رکھ کے بنائیں گے تو وہ تو پھر پھنس جائیں گے سارے. تو اب یہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ جی اس کو ایک طرف کر کے کہ جی تحریک انصاف، اچھا اس کو اگر ایک طرف کرتے ہیں تو بھی پالیسی نہیں بن پاتی. کہ بھئی سوال یہ ہے نا کہ وہ مطلب ہے کہ اگر پتا چلا بلہ اس وقت ہوا انتخابات ہو گئے تو پھر کیا، کیسے؟ کیونکہ وہ تو لا اپنا پروسیس لے گا نا پورا کہ کس کو کیا سزا ہونی ہے، کس کو کیا مطلب ہے کہ پارٹی کل عدم ہوگی یا پارٹی رہے گی یا کیا ہوگا. کیا ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے نشانوں کے حوالے سے نا، مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی اب دیکھیں تیر کا نشان بعد میں ملا تھا، شروع میں تو ان کا تلوار تھا. تو یہاں پر ایک آدھ اور گروپ جو ہے وہ بھی بلے کے لیے اپلائی کرنے جا رہا ہے. تو وہ مطلب ہے کہ وہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک گڑبڑ گھوٹالا تو ہے نا اس وقت تحریک انصاف کی طرف. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے نتیجے دیکھیں، یہ اب یہ ہوں گی بات چیت بڑھے گی، ظاہر اختلاف ہوتا ہے، پھر اتفاق ہوگا، پھر اختلاف ہوگا، پھر بیٹھیں گے، پھر یہ چیزوں الیکشنز کی طرف بڑھیں گے، کسی نے سب بندی لیکن ابھی کلیئر نہیں ہے. اور دوسری بات دیکھیں، یہ جو IMF کی طرف سے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے، دیکھیں ساری ہی جماعتیں اس میں اس وقت حکومت میں ہیں، ساری جماعتیں، اور انہی میں سے کسی جماعت نے غالباً اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ انہی جماعتوں میں سے آئے گا.
کیونکہ تحریک انصاف کو تو یہ بالکل آپ سمجھیں گے یہ سائن آف ان کے جو پلان ہے اس میں یہ کہ سائن آف کرنے جا رہے ہیں ان کا پلان تو یہی ہے، اور جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں بھی یہی کہ وہ ظاہر ہے اس میں مطلب کتنی سیٹیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں. کافی لوگوں سے بات ہوئی اسلام آباد میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو یہاں پہ فوکس ہے جو دبئی میں جماعتیں جمع ہو رہی ہیں اور یا جو پی ڈی ایم کی جماعت. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.